تو بزرگ سے تعلق یہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں بھی کام آ جاتا ہے. تو کسی سلسلے متبرکہ مقدسہ سے وابستگی ہو تو اس بزرگان دین کی عالم ارواح سے بھی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ واسطہ بنتے ہیں عالم اجسام میں، عالم ارواح میں بھی واسطہ رہیں گے انشاءاللہ، عالم حشر میں بھی واسطہ رہیں گے. شنیدم کے در روز امید و بیم بدانا بننے کا بھی بخشت کریم. اس دن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی ہوگی کہ اپنے مقبول بندوں کی سفارش سے ان کے وابستگان کی بھی نجات دیتی ہے. شنیدم کے در روز امید و بیم بدانا بننے کا بھی بخشت کریم. کسی اللہ والے سے تعلق ہونے میں بڑی عافیت یہ ہے کہ شیطان اور نفس سے انسان بچا رہتا ہے. یہاں ایک واقعہ بیان کرتے تھے، حکیم محمد یعقوب صاحب تھے قدوسی، بنس روڈ پر بیان کرتے تھے. واقعہ میں نے سنا کہ بزرگوں کے ارواح سے کیا تعلق ہوتا ہے. یہاں اہل بدعت بہت بہک گئے ہیں اور اہل حق اپنے حدود کے اندر، انکار نہیں کیا جا سکتا وہاں کی نیک بندوں کی روحانیت خوابوں میں نظر آتے ہیں، بشارت ہوتی ہے، القاء ہوتا ہے، یہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے، باذن اللہ ہوتا ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی. مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہبری رہنمائی ان کی، چونکہ ہم کو اپنے بزرگوں سے محبت ہوتی ہے اس لیے اگر کبھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے تو انہی کے صورت میں یا ان کے خواب میں آ کے انہوں نے بیان کر دیا یا کسی اور طریقے سے، ان کو خبر بھی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چونکہ ہمارا تعلق ان سے وابستہ ہوتا ہے انہی صورت سنا دیتا ہے. تمہارا حکیم صاحب ایک قصہ بیان کر رہے تھے کہ ایک جنازہ آیا، اس میں نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب آگے بڑھے. امام صاحب آگے بڑھے، فوراً جھجکے پیچھے اور جلدی سے پیچھے آ گئے. تو جیسے ہی پیچھے آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کے کندھے پہ کوئی وزن. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کے شیخ کی شبیہ تھی. اب دیکھیں یہاں پر عقیدے جو ہوتے ہیں کمزور والے تو بہہ جاتے ہیں. من جانب اللہ ایک لطیف ہے غیبی، اپنے ایک بندے پر رحم کرنا منظور. ان کے شیخ کو پتہ بھی نہیں کہ دیکھو جاؤ بسم اللہ کر کے اس کی ناف پہ ہاتھ رکھ دو. یہ شخص زانی تھا، اس کے ناف سے ایک شعلہ اٹھا تھا جس کو دیکھ کے یہ امام صاحب پیچھے آ گئے. یہ بھی صاحب باطن تھے، یہ ہٹ ڈر کے جو آ گئے تھے وہ ایک شعلہ اس کے ناف سے اترا تھا میت سے. یہ ڈر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ رکھو بسم اللہ کر کے ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو چکا. جس وقت اس کا نزع کا عالم ہوا اور یہ حالت ہوئی تو تمام بزرگان سلسلہ نے بارگاہ نبی میں سفارش کی اس کو کہ ہمارے سلسلے کی عزت اسی میں ہے، بھرم اسی میں ہے کہ ہمارے سلسلے سے وابستہ ہوا تھا تو اس کو معذب نہ کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور قبول ہو گئی. تم بسم اللہ کر کے ہاتھ رکھتے نماز جنازہ پڑھ. تو حضرت یہ سلسلے کی جو باتیں ہیں یہ بھی جو ہی نہیں ہیں، ارے ان کے اندر بڑے معنی خیز، بڑے قربت اور بڑی روحانیت. ارے ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں ان چیزوں سے. تو میں اس سلسلے کی برکت کیا دیتا. اب اہل بدعت یہاں پہ ذرا بہک گئے، حدود سے متجاوز ہو گئے اور ان کو حقیقت واضح نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے غیر حقیقت کو حقیقت سمجھ کر جانے کیا کہ افسانے بنا لیے. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم گئے، سنا کہ فلاں بزرگ بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کے فضول برکات ایسے ہیں ایسے ہیں، تو ہم کو عقیدت لے گئی ان کے ہاں کہ بھائی ہم بھی دیکھیں کیسے بزرگ ہیں. اگر ہمارے مزاج میں دنیاوی منافع ہیں، کچھ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں یا اور باتیں ایسی چاہتے ہیں کہ جس سے ہم کو دنیا حاصل ہو، پھر بزرگ سے تعلق کر لیں تو وہ ہمارا کام بن جائے گا. اور یہ شخص جاتا ہے محض یہ کہ اللہ والے ہیں، ہم کو بھی اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، ہم کو بھی کچھ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کی نیت اس کی نیت میں فرق، دونوں کو ویسی فائدہ ہوتا ہے. تو ہم گئے عقیدت لے کر گئے، وہاں جو بیٹھے تو کچھ مناسبت معلوم ہونے لگی کہ جس خیال سے گئے تھے دین کی محبت لے کر، اللہ کے رسول کی محبت کی تکمیل کا خیال لے کر، معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ اسی طرح کی تعلیم تربیت کرتے ہیں. مناسبت ہونے لگی. اب ہم نے ان سے مناسبت میں حاضری دینا شروع کی. تو دو چیزیں ہیں شیخ سے تعلق کی، یا تو کثرت مجالست یا کثرت مکاتبت، کہ اس سے تعلق قوی ہوتا رہتا ہے.
بار 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 آنے، تجدید ہوتی رہتی ہے، تقویت ہوتی رہتی ہے، تعلق بڑھتا رہتا ہے۔ اب ہم سے مناسبت ہو گئی، ان سے مناسبت ہونے کے بعد اب جب ان کے کرم، ان کا برتاؤ، ان کا سلوک ہمارے ساتھ کچھ اور بڑھا، ہمارا بھی کچھ نیاز مندانہ بڑھا، تو محبت ہو گئی۔ جب محبت ہو گئی اب ان سے، تو وہ ہم جو گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی تعلق اپنے ان کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تعلق حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب اس شیخ سے ہماری، انہوں نے، اب حضرت ہی فرماتے تھے، انہیں کا بیان ہے کہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ طالب کے اندر صداقت ہے، طلب ہے اور والہانہ عقیدت و محبت ہے، تو کہہ دیتے ہیں بھائی تم سے تو محبت معلوم ہوتی ہے۔ وہ یعنی اللہ القاء ہوتا ہے شیخ کو کہ تم اظہار کر دو کہ ہم نے اس کی محبت کو قبول کر دیا۔ شیخ تو بات صحیح ہوتا ہے، اور ہم گئے تھے اللہ کی محبت کے لیے، تو جب شیخ نے کہہ دیا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو میجانی بندہ، بس وہیں پہ کامیابی۔ جب ان کو اعتراف محبت ہے آج کیا اسے بڑھ کے اور تمنا کرے، حاصل تمنا تو یہ کہ اگر کوئی بزرگ کرتے ہیں بھائی تم سے تو محبت مانی ہوتی ہے، لا الہ وہ میجانی بندہ ہی تو یہ سجود۔ اب وہ تعلق ہمارا جو تھا اللہ کے لیے تھا، ایمانی اور روحانی تھا، نہ کہ جسم سے۔ اگر ان کے عالم اجسام سے وہ تشریف لے گئے تو ہمارا تعلق ان سے منقطع نہیں ہوتا آخرت میں، کیونکہ عالم اجسام سے انہوں نے جسم سے مفارقت ہو گئی، لیکن ہمارا تعلق روحانی تھا، اس لیے عالم برزخ سے بھی روحانی تعلق رہتا ہے، اور جو کچھ بھی فیض آتا ہے ہمارے اوپر، جو کچھ برکات کا نزول ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہم کو ثمرات ملتے ہیں، سب اسی روحانیت کے لیے۔ اور وہیں یہاں بھی ہم یہاں لغزشیں کرتے ہیں، یہاں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہاں نفس شیطان بہکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی کی روحانیت کی معرفت ہماری اصلاح فرمائے۔ کہیں خواب میں بشارت ہوتی ہے، کہیں خواب میں تنبیہ ہوتی ہے، کہیں بیداری میں کوئی اسوار ایسے آ جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے تو دست شیخ غائبہ کوتا نہیں۔ تو عالم اجسام سے بھی روحانیت جو کچھ ہمارے، بہت سی باتیں ہیں ہم لوگ بہت بے خبر ہیں، اور آج وظائف ہیں، ان کی تاثیریں ہیں، کلام اللہ کی تاثیر ہے، نوافل کی تاثیر ہے، حج کی تاثیر ہے، اشراق کی نماز کی تاثیر ہے، مستحبات کی تاثیر ہے۔ اب ان تاثیرات کے اندر، حدود کے اندر کر رہے ہیں، ان کے ثمرات مل رہے ہیں، مگر کس کی وجہ سے مل رہے ہیں؟ کہاں کیوں نہیں بہک جاتے ہم؟ نفس و شیطان کے کہنے میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس لیے نہیں آ جاتے کہ ایک بڑا قوی تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک واسطہ بنایا تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہونا۔ تو ہمیشہ چاہے شیخ یہاں سے تشریف لے جائیں، عالم برزخ میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت کے توسل سے ہماری اصلاح فرماتے رہتے، برابر اصلاح رہتی۔ اب بعض بزرگ بھائی جن کو حاصل ہوا ہو، ایک ہمارے بزرگ تھے خواجہ صاحب، وہ تو کہتے تھے حضرت تشریف لے گئے، جو کوئی تعلیم و تربیت فرمانا تھی کر گئے، لیکن میں اب زیادہ فیض محسوس کرتا ہوں حضرت سے بنسبت زندگی۔ اب یہ ادراک، اپنا ادراک ہے، اپنا لگاؤ، اپنا لگاؤ۔ تو یہ چیز اب دنیا میں آ گئی، اس وقت باتیں کرتے کرتے اب ایک بات بتا دیں، وقت کم ہو گیا کیا ذہن سے نکل گئی بات، حالمت مناسب نہیں۔ برصراط مستقیم ہے دل کو سے گمراہ۔ جب ریاضات، ثمرات، یہ اس کے عبادات، نوافل، مستحبات، اس کے پڑھتے ہیں ہم لوگ، روز کرتے ہیں، پوچھا جائے کہ کیا فائدہ محسوس ہوا، کیا ثمرہ ملا، تو اہل حق جتنے ہیں وہ تو تشنگی رہتی ہے، یہ پہچان ہے اہل حق۔ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، کچھ کرتے ہو، کرتے سب کچھ ہیں، ریاضتیں بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اوراد بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، سبھی کچھ ہے، میں کیا حاصل ہوا اتنے نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور جو اہل باطل ہیں ان کی کیفیات، ان میں سب میں کیفیات بھی ہیں، ان کے اندر محویت بھی ہے، ان کے اندر سرور و انبساط بھی ہے، بس اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم کو حاصل مل گیا، ہماری ریاضت کا حاصل مل گیا، جو کیفیات ہم پہ طاری ہونے لگی اور جو واردات ہم پہ آنے لگے، تو یہ گویا ہماری عبادات و طاعت کا ثمرہ ہم کو ملنے لگا۔ ان کا جس دن یہ محسوس کیا اسی دن سے ختم، کچھ نہیں، گویا اپنی عبادات پہ نظر گئی، اس کے ثمرات پہ نظر گئی، عطا الہی پہ نظر نہیں گئی۔
اور ہمارے حضرات نے عطا الہی پہ نظر کرا دی کہ وہاں سے جو ملتا جائے اس کے اوپر شکر ادا کرو، اپنے اعمال کو، اپنے ثمرات کا یہ کچھ تمہیں محسوس ہوتا ہے سمجھو کہ انہی کے تصدق، انہی کی حفاظت ان کی وجہ فعل میں ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں تو یہ کہنا چاہتا تھا میں کہ دیکھیے یہ ہمارا شجرے جو ہیں اس کی بھی حقیقت یہ ہے، تمام بزرگان دین میں، تمام خانقاہوں میں، تمام نقش سلسلے کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جس طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم الرجال، فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبیر میں یہ راوی یہ راوی یہ راوی، قال رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، تو وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو راوی جتنے ہیں سب مستند معتبر ہیں، تب سیاست کا ہے۔ مسلم شریف بخاری شریف میں کیا چیزیں ہیں؟ سیاست، وہ راوی جتنے ہیں سب مستند معتبر اور بڑے پکے پختہ عقیدے کے، تو ہم نے اس کو سیاست کا نام رکھا ہے۔ یہ حدیثیں غیر متزلزل ہیں، بالکل معتبر ہیں، مستند ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں۔ تو کلام اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب عالم امکان میں صحیح بخاری وارث ہے۔ تو یہ کیا کہ سلسلہ راوی سب یہاں سے ماتے۔ اسی طرح باطن کے سلسلہ، علوم باطنی میں بھی سلسلہ یہ شجرہ جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ مولانا کے، ان کا ہاتھ کس میں ہے؟ ان کا ہاتھ کس میں ہے؟ ان کا ہاتھ کس میں ہے؟ ان کا ہاتھ، ان کا حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تک پہنچا، اور ان کا ہاتھ حضرت، تو یہاں سے وہاں تک سلسلہ کہلاتا ہے، کڑی در کڑی کڑی، یہاں سے تو کڑیاں ہیں یہاں سے وہاں، تو یہ سلسلہ اس لیے کہتے ہیں کہ کڑی در کڑی زنجیر وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو ان بزرگان دین سے وابستہ ہو جانے سے الحمدللہ سب طرح۔ اب اس کے اندر سلسلے کے اندر کچھ جواہرات کی کڑیاں ہیں، کچھ سونے کی